السلام علیکم ناظرین، درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسی درخت بھی پائی جاتی ہے جو باقی تمام درختوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان درختوں کے اندر کچھ ایسی حیرت انگیز اور مزیدار چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلو بغیر کسی توقف کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کا بٹن دبائیے۔ نمبر 1، چی وچن شیری ٹری۔ ناظرین، چائنا کے علاقے تبت میں پائے جانے والا یہ خوبصورت درخت دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اسے ہاتھ لگانا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے آپ واقعی اسے ہاتھ لگانا چاہیں گے، کیونکہ یہ عام درخت کی طرح کھردرا نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی سموتھ اور نرم ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر پنکش یعنی گلابی رنگ کے پودے لگتے ہیں، فلاور لگتے ہیں اور یہ گولڈن یلو کلر اختیار کر لیتا ہے۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ناظرین یہ بڑی ہی ان یوزول کلر کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کو پوری دنیا میں آن لائن بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ یہ تقریباً $8,000 کا پورا درخت سیل ہوتا ہے کہ یہ کبھی کاٹا جاتا ہے تو پھر فروخت کے لیے بالکل ایک دم تیار ہوتا ہے نا حیرت انگیز جو آپ نے اس کے بارے میں سنا۔ نمبر 2، ڈریگن بلیڈ ٹری۔ ناظرین، اگر دور سے آپ دیکھیں تو یہ ڈریگن بلیڈ ٹری بیسیکلی ایک چھتری نما اسٹرکچر لگتا ہے۔ اس کے شاخوں پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت پتے نکلتے ہیں جو بعد میں ایک چھتری کا روپ دار لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر عمان کے علاقے سپوترا میں پائی جاتی ہے، لیکن ناظرین اس کی حیرت انگیز اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب اس درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر سے انسانی خون کی مانند سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے۔ یہ اتنا ویلڈ ہے کہ بالکل یوں لگتا ہے کہ شاید کسی جانور کو اس درخت کے پاس قتل کیا گیا ہے یا ذبح کیا گیا ہے، یا پھر یوں سمجھیے کہ انسان کو قتل کیا گیا ہے جس کا خون اس کے اوپر گرا ہوا ہے۔ سائنٹیفکلی یہ گیمز ریزنز ہوتے ہیں جو دنیا میں اور بہت سارے درختوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور اسی ریڈ گمز کے لیے اسے کاٹا جاتا ہے اور اسی خون کو یعنی گمز ریزنز کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اسی بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہائی گیسرین ٹری۔ ناظرین، یہ ٹری کیلیفورنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن ان درختوں کی لمبائی وہ چیز ہے جو دنیا میں انہیں سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے۔ یہ لمبی ترین درخت ہے دنیا کے اور ان میں ایک عام ایوریج ٹری تقریباً 300 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ 2006 میں نیشنل پارک کے اندر امریکنز نے کیلیفورنیا نیشنل پارک میں ایک ایسا ٹری ماپ کیا جس کی لمبائی تقریباً 379 فٹ تھی۔ یہ تقریباً 37 منزلہ عمارت سے بھی بڑا ہے۔ ناظرین، اس کی لوکیشن کو سرکار نے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ یہاں ٹورسٹ اکٹھے ہو کر اسے خراب کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ایسی اسپاٹ پر ٹورسٹ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے خراب کرنے لگتے ہیں۔ یہ ٹری جس کی اونچائی 379 فٹ ہے، اسے آپ صرف اوپر سے دیکھ سکتے ہیں، ڈرون کے ذریعے یا پھر جہاز کے ذریعے۔ آپ نیچے سے اس کی لمبائی اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سارے درخت ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتے ہیں اور آپ کی نظر سے دور ہوتے ہیں، اور یہ درخت تقریباً 8 سال تک پرانا ہے۔ نمبر 4، نوی فل ٹری۔ ناظرین، نوئی فل جو ہے ایک نارمل سا درخت لگتا ہے، لیکن اس کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ عورت نما ہوتے ہیں۔ یہ تائی لینڈ میں پائی جاتی ہے اور یہاں کی مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہولی ٹری ہے جسے اندرا نامی بھگوان نے یہاں لگایا تھا۔ ناظرین، اس کو ہیویپیوم بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ نے فروٹ دیکھے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک عورت کی شکل کی بنی ہوئی ایک عورت نما ہوئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ سے ایک مردی بنائی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس درخت پر پھل 20 سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے، اور یہ ٹری پوری دنیا میں 7 یا 8 ہے۔ ناظرین، اس ٹری کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے
کہ یہ فیک ہے اور اس طرح کا کوئی درخت نہیں پایا جاتا۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی چیز بنا کر مارکیٹ میں اپنی فرد بنانے کی ناکام کوشش کی۔ نمبر 5 رینبو ایکلیپٹس۔ ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت درخت وغیرہ تو دیکھے ہوں گے، پتے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے ملٹی کلر یعنی رینبو نما بہت کم درخت دیکھے ہوں گے جن کا تنہ رینبو نما ہوتا ہے۔ ناظرین، فلپائن کے اندر یہ جو پودے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کو رینبو ایکلیپٹس کہا جاتا ہے، یہ پائے جاتے ہیں، جن کا قد تقریباً 250 فٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کے سب سے ٹاپ لیئر اورنج کلر کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی اورنج لیئر کو اتارتے ہیں تو نیچے سے ملٹی کلر نکلتے ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر اور بھی کلر ہوتے ہیں، یعنی کہ وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور اسی طرح ریڈ۔ یہ عمر کے لحاظ سے اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا۔ نمبر 6 شیفیم ٹری۔ ناظرین، تائی لینڈ میں پائی جانے والی یہ درخت انتہائی خوبصورت تو نہیں، لیکن ان کی مقامی لوگوں کے لیے یہ درخت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ سوال پوچھیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین، تائی لینڈ کے صوبے ڈورو کے اندر یہ لمبی لمبی شاخوں والی شرف جو ٹریز کی ایک چھوٹی فارم ہوتی ہے، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی سوراخ پائی جاتی ہے جو کاٹنے پر آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اس میں بھی زیادہ کیوٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لمبی لمبی جسامت والے وارمز کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ وارمز دیکھنے میں بہت کیوٹ لگتے ہیں، لیکن مقامی لوگ اسے کھاتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی اس کا سر کاٹ کر، کبھی پکا کر، کبھی کچا ان وارمز کو کھاتے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے خصوصی طور پر اس ایریا کے اندر آ کر ان درختوں کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد ان وارمز کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ وارمز نمکین پانی میں رہنے والے ہیں جو کہ ہول بنا کر ان درختوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کی لکڑی کا گرفت میں یہ رہ کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور اپنی ساری عمر اس کے اندر گزار دیتی ہے۔ نمبر 7 ببوا ٹری۔ ناظرین، یہ جو موٹا تازہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے یوں سمجھیے کہ یہ پودوں کا یا درختوں کا پہلوان ہے۔ جی ہاں، اس کا اتنا موٹا جسم بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر سٹور کر سکے اور بوقت ضرورت اس پانی کو استعمال کر سکے۔ ناظرین، یہ سب سے زیادہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور اس لیے اسے افریقن سمپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک ببو تقریباً 6000 سال تک پرانا ہے۔ ناظرین، اس کا جو تنا ہے 36 فٹ تک موٹا ہو سکتا ہے اور یہ اپنے اندر تقریباً 1,20,000 لیٹر پانی سٹور کر سکتا ہے، جسے بعد میں خشکی کے موسم میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔